ایوسٹین انجیکشن کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انجیکشن سے شوگر کے مریضوں کی آنکھ کے پردے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس انجیکشن پر بھاری منافع بھی کمایا جا رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق انجیکشن لاہور کے ایک نجی اسپتال کے تیسرے فلور پر فارمیسی میں تیار کیا جا رہا تھا۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد جب یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ایک خاص حد سے نیچے اور گر نہیں سکتے، تو سامنے ایک ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم شاید اس سے بھی نیچے گر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ، ایسا ہی ایک سانحہ، ایسا ہی ایک انسیڈنٹ حال ہی میں پنجاب میں پیش آیا ہے، جہاں پر لوگوں کو اس قسم کے انجیکشنز لگائے گئے، اس قسم کے ٹیکے لگائے گئے، جس سے ان کی بینائی متاثر ہو گئی اور بہت سے لوگ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعہ کیا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کون لوگ اس میں ملوث تھے، آئیے آج اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس واقعے میں بینائی سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 68 تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی ایوسٹین انجیکشن کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور میں 25، ملتان میں 19، بہاولپور میں 17 اور قصور میں 4 افراد کی بینائی متاثر ہو چکی ہے، جبکہ انجیکشن لگانے والوں میں لاہور کے 5، بہاولپور کے 4 اور ملتان کے 3 نجی کلینک بھی شامل ہیں۔ انجیکشن کیس میں کوتاہی اور غیر رجسٹرڈ کمپنی سے انجیکشن کی فروخت پر پنجاب کے 6 اضلاع کے 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے آنکھوں کی ادویات کی سپلائی مانیٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت آنکھوں کی ادویات انجیکشن کی سپلائی خود کرے گی۔ اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پنجاب حکومت آنکھوں کی ادویات اور انجیکشن کی فروخت کے لیے سخت قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میو اسپتال میں زیر علاج غیر معیاری انجیکشن کے باعث بینائی سے متاثرہ مریضوں کی عیادت کی۔ مریض اور لواحقین وزیر اعلیٰ کو صورتحال بتاتے ہوئے رو پڑے۔ بزرگ مریضہ کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا، ماں کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، ملزموں کو پکڑیں۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو تسلی دی اور کہا کہ ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا کو بتایا کہ انجیکشن لاہور سے بن کر صادق آباد جاتے ہیں، دیکھنا ہے کہ مسئلہ ہے کہاں۔ ڈرگ انسپیکٹر کی کوتاہی ہے کہ اس نے یہ انجیکشن بکنے کیوں دیے۔ سارا معاملہ پرائیویٹ اسپتال میں ہو رہا تھا، تو ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں تھا؟ ہیلتھ کیئر کمیشن اور ڈرگ انسپیکٹرز جواب دیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ ان تمام مریضوں کا علاج مفت کیا جائے۔ آئیے اب ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ انجیکشن سے انفیکشن ہوا کیسے۔ انجیکشن سے شوگر کے مریضوں کی آنکھ کے پردے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ نگران وفاقی وزیر ندیم جان نے کہا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ انجیکشن مارکیٹ سے واپس منگوا لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملتان، قصور، لاہور اور صادق آباد سے رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ اس انجیکشن پر بھاری منافع بھی کمایا جا رہا تھا۔ 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی جا چکی ہے۔ دوسری جانب اسکینڈل پر محکمہ صحت کی مدعیت میں 2 ملزمان نوید عبداللہ اور بلال رشید کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نوید غیر قانونی طور پر تیار کردہ انجیکشن مختلف آئی کلینکس میں سپلائی کیا کرتا تھا۔ محکمہ صحت کے چھاپے میں ملزم نوید فرار ہو گیا، جبکہ نجی ہسپتال کو سیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انجیکشن لاہور کے ایک نجی ہسپتال کے تیسرے فلور پر فارمیسی میں تیار کیا جا رہا تھا۔ ذرائع ڈرگ کنٹرولر آفس کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ مریض ملتان میں سامنے آئے ہیں، جہاں ملزم نوید انجیکشن سپلائی کرتا تھا۔ صوبائی وزیر صحت جمال ناصر نے کہا کہ لاہور، قصور اور دیگر اضلاع میں ذیابیطس کے مریضوں میں ریٹنا کے نقصان کو دور کرنے کے لیے
ایوسٹین کے انجیکشن لگائے گئے تھے۔ لاہور، ملتان، صادقآباد، خانیوال، ساہیوال سمیت 8 اضلاع میں 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ٹیسٹنگ لیب سے رپورٹس آنے پر کارروائی آگے بڑھے گی۔ انجیکشن استعمال کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب پولیس کے مطابق انجیکشن کی فروخت میں ملوث ملزم بلال رشید کو عارف والا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مقدمے میں نامزد دوسرے ملزم نوید کی تلاش جاری ہے۔ آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے غیر معیاری انجیکشن استعمال کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ نے صوبائی ڈرگ حکام کے ہمراہ لاہور میں میڈیسن ڈسٹریبیوٹرز پر چھاپا مارا۔ ڈریپ حکام کے مطابق روش فارما کے ڈسٹریبیوٹرز اے جی اینڈ کمپنی پر چھاپا مارا گیا۔ ڈسٹریبیوٹرز کے دفتر سے ایوسٹین انجیکشن کی 110 وائلز برآمد کی گئیں۔ برآمد شدہ انجیکشن کے سیمپل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لاہور کو ارسال کر دیے گئے ہیں، جبکہ ڈسٹریبیوٹر جینس ایڈوانسڈ فارما اسی بیچ کے انجیکشنز غیر قانونی طور پر فروخت کر رہی تھی۔ یہ انجیکشنز اب تک کتنے لوگوں کو لگائے جا چکے ہیں، آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق لاہور اور قصور کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے کم سے کم 40 افراد کو نجی کلینکس میں یہ انجیکشن لگائے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ مریضوں کی سرجری ہوئی اور ان کی بینائی بحال بھی کر دی گئی۔ پاکستان میں جعلی اور آلودہ ادویات بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو طبی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ غیر معیاری ادویات کا یہ کوئی پہلا سکینڈل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی 2012 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک سکینڈل منظر عام پر آیا تھا۔ اس وقت ایک جعلی دوائی دل کے مریضوں میں کم از کم 120 اموات کا سبب بنی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس واقعے سے بھی کوئی سبق حاصل نہ کیا گیا، اور 11 سال بعد آج 2023 میں ہم ایک ایسی ہی صورتحال کا سامنا پھر سے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گندا ہے پر دھندا ہے۔ ہمارے ملک میں بے ضمیری اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ کسی کی جان جائے، اس کے اعضاء جائیں، کسی کے بچے جائیں، کسی کی عزت جائے، بس میری دہاڑی لگ جائے اور میں 4 پیسے کما لوں۔ جو لوگ ڈرگز انفورسمنٹ کے ذمہ دار ہیں وہ اس میں پوری طرح سے ملے ہوتے ہیں، وہ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، اور نگران حکومت ہر سوال پہ صرف ایک ہی جواب دیتی ہے کہ ہم تو صرف الیکشنز کروانے آئے ہیں، اور جب الیکشنز کا سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ حضور، اگر آپ اختیار میں ہیں، اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ میں محسن نقوی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تمام لوگ جو اس اسکینڈل میں شامل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، کلینکس کے مالکان ہوں، ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں یا بیوروکریسی کے لوگ ہوں۔ اس میں جو سہولت کار ہیں، جو ملزم ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ غریب انسان کی زندگی بے وقت نہیں ہونی چاہیے، اس کی جان کی، اس کی عزت کی، اس کی اعضاء کی بھی کوئی حرمت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وی لاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔